ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ملک کی ایک معروف شخصیت ہیں جنہیں آپ لازماً جانتے ہوں گے، اور ان کے لیکچرز آپ نے سنے ہوں گے، براہ راست بھی شاید سنے ہوں، اور نہیں تو ویڈیوز فیس بک اور یوٹیوب پر آپ نے ضرور ان کی دیکھی ہوں گی۔ انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے، اس کا نام ہے پاکستان سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اور یہ بہت ہی ایک زبردست تحریک ہے، اور بلا شبہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی مثبت کام کر رہے ہیں اور بہت ہی عظیم کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بولنے کا جو ملکہ عطا کیا ہے، اور اس کی وجہ سے نوجوانوں کی سوچ کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو جو ہدایت مل رہی ہے، جو لوگوں کو جو ہے ایک درست سمت میں ان کی جو رہنمائی ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ان کی جو تحریک ہے، انہوں نے اس کو جو عنوان دیا ہے وہ ہے سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ اس عنوان کے دو حصے ہیں، ایک ہے سوچ بدلے گی اور اس کا دوسرا حصہ ہے پاکستان بدلے گا۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوچ کیسے بدلے گی؟ سوچ کو کون بدلے گا؟ وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو سوچ کو بدلتی ہیں؟ اس پر اگر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے اس سوال کا بالکل آسان سا جواب ہے کہ سوچ کو شخصیات بھی بدلتی ہیں، سوچ کو کتابیں بھی بدلتی ہیں، سوچ کو حالات اور ماحول بھی بدلتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچ کو بدلتی ہیں، اور لیکن اگر ہمارے لیے یہاں پر اس میں یہ ہے کہ ہم جب بہت ساری چیزیں ہیں سوچ کو بدلنے والی، شخصیات بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، ماحول اور حالات بھی سوچ کو بدلتے ہیں، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ سوچ کو بدلنے والی کیا چیز ہے، یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے جو لانگ ٹرم نتائج جو ہے وہ جس کے برآمد ہوں، جو سب سے عمدہ سوچ دینے والی ہو، یا جو سب سے زیادہ سوچ کو بدلنے والی ہو، جو سب سے زیادہ پاکیزہ اور مثبت سوچ دینے والی چیز ہو۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں سوچ کو بدلتی ہیں، بہت ساری شخصیات سوچ کو بدلتی ہیں، تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام سوچ کو بدلنے والی چیزیں، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ کتابیں ہوں، چاہے ماحول اور حالات ہوں، ان میں تمام میں سے سب سے عمدہ، سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ جو سوچ کو بدلنے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ تو اس پر اگر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی تاریخ جتنی بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج 2018 تک، تقریباً یہ کوئی 8-10 ہزار سال کی انسانی تاریخ بنتی ہے۔ اس مکمل اس پوری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جس چیز نے سوچ کو بدلا، سب سے زیادہ جس چیز نے افکار کو بدلا، سب سے زیادہ جس چیز نے نظریات کو بدلا، سب سے زیادہ جس چیز نے اس دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور شخصیات میں سے اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریک کھڑی کی تھی، اس تحریک نے انسانی زندگی کے جو 6 گوشے ہوتے ہیں، یعنی افکار اور عبادات اور رسومات، پھر اجتماعی زندگی کے جو 3 گوشے ہیں، معاشرت، معیشت اور سیاست، تو یہ مکمل 6 گوشے ہیں جس سے ایک انسانی زندگی بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبدیلی لائی، آپ نے جو بدلا، وہ ان 6 کے 6 گوشوں کو بدلا۔ لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی انقلاب، یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے آپ نے یہ سب کچھ بدلا، یہ جو تبدیلی لائی، وہ وہاں پر بھی ہمیں قرآن ہی نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1500 سال گزر چکے ہیں، اور یہ تبدیلی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ انسانوں کی سوچ بدلتی ہے اور پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی تاریخ جتنی بھی ہے، اس تمام انسانی تاریخ میں سب سے بڑھ کر جو تبدیلی لائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ ناظرین، BBC نیوز جو ہے ایک ادارہ ہے برطانیہ کے اندر، ریڈیو ہے BBC نیٹ ورک،
ابھی تو ٹی وی چینل بھی ہے، تو اس کے ایک سابقہ ایک ڈائریکٹر گزرے ہیں، جان بٹ ان کا نام تھا، تو ان کے بیٹے تھے یحییٰ بٹ، وہ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران مسلمان ہو گئے۔ جس وقت وہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا، تو وہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو اس کے جو تھیسس تھے، ان تھیسس میں جو مقالہ ان کو ملا اس کا عنوان تھا کہ اس بات پر وہ تحقیق کریں کہ یورپ کے اندر، یورپ کے جو 15-20 ممالک ہیں، ان یورپ کے ممالک میں پچھلے 10 سالوں میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور کیوں مسلمان ہوئے ہیں۔ خالص جو یورپی نسل کے لوگ ہیں ان پر تحقیق کرنی ہے کہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے یورپی نسل کے اور کیوں مسلمان ہوئے۔ چنانچہ وہ یحییٰ بٹ نے اپنی تحقیقات کا آغاز کیا، چونکہ اپنا مقالہ انہوں نے لکھنا تھا، تو اس پر انہوں نے 3 سال لگائے۔ 3 سال وہ یورپ کے تمام ممالک میں گھومے، لوگوں کے انٹرویوز کیے جو نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس تحقیقات کے بعد 3 سال کے بعد جب انہوں نے اپنا مقالہ جو مکمل کیا، تو اس میں جو انہوں نے رپورٹ شائع کی، تو اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے 10 سال میں یورپی نسل کے جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد تقریباً 13,000 ہے، اور ان 13,000 میں سے 80% لوگ قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، 20% ایسے ہیں جو کسی اور ذریعے سے مسلمان ہوئے ہیں، کسی کی دعوت سے یا کسی اور چیز سے، لیکن 80% لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ قرآن پڑھ کر ہوئے ہیں، یعنی کسی نے انگریزی کا ترجمہ پڑھا قرآن حکیم کا، اور اس طرح وہ پڑھ کر وہ اس سے متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ اور انہی 13,000 میں سے اس نے لکھا کہ ایک خاتون کا انہوں نے واقعہ لکھا، ایم کے ہرمنسن اس کا نام تھا، اس کا انہوں نے پورا قصہ لکھا۔ یہ ایم کے ہرمنسن ابھی بھی زندہ ہیں اور امریکہ کی کسی بڑی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کی ہیڈ ہیں۔ تو ان کا واقعہ لکھا کہ یہ فرانس میں پڑھتی تھیں اور یونیورسٹی کے تعلیم کے دوران انہوں نے FM ریڈیو پہ قرآن مجید کی تلاوت سنی، تو ان کو بڑی اچھی لگی، اور ان کو سنتے ہوئے یوں محسوس ہوا کہ میرے دل کے اندر سے کوئی میری دل پہ میری کوئی انگلی رکھ رہا ہے۔ تو سمجھ تو نہیں آتی تھی لیکن ویسے ہی سنتی رہیں۔ پھر کسی نے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ پھر انہوں نے قرآن منگا کر اس کا انگریزی ترجمہ پڑھا، تو پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی کتاب کو جب تک اس کی اپنی زبان میں نہ پڑھا جائے اس وقت تک جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس یونیورسٹی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ مصر چلی گئیں اور الازہر یونیورسٹی میں انہوں نے 2 سال کا عربی کا کورس کیا اور عربی زبان سیکھ کر پھر قرآن کو پڑھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے عربی زبان سیکھ کر جب قرآن کو پڑھا اس کی اپنی زبان میں، تو قرآن نے مجھے مسلمان کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے جو تبدیلی کا عمل شروع ہوا تھا آج سے 1500 سال پہلے، وہ آج تک جاری ہے، اور قرآن ایسی سوچ بدلتا ہے کہ قرآن جیسے سوچ بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے قوموں کو عروج بھی ملتا ہے اور جس کے ذریعے قوموں کو زوال بھی ملتا ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے صحابہ کرام کو عزتیں اور رفعتیں ملیں۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے آج ہمیں ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو سوچ بدلے گی، پاکستان بدلے گا، لیکن اگر سوچ قرآن کے ذریعے بدلے تو صرف پاکستان نہیں بلکہ جہان بدلے گا، اور صرف جہان ہی نہیں بلکہ دونوں جہان بدلیں گے۔ اللہ حافظ۔